براہ راست تو نہیں پہنچا۔ قرآن کی موجودگی میں رسول کی جو ضرورت تھی وہی آج کل قرآن اور حدیث کی موجودگی میں صوفی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ذاتی تعلیم، ذاتی تربیت، ذاتی نمونہ پیش کرنا، لوگوں کی مشکلات حل کرنا اور ان کی غلطیوں کو درست کرنا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ کتاب تو اس احساس کی ایک بنیاد ہے، لیکن صرف کتاب پڑھ کے یہ سارے کام نہیں ہو سکتے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، اگر وہ غور کریں تو یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور فرائض ادا کرنا کافی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس معاملے میں کوئی اعتراض یا کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری ورزش کے لیے مقرر نہیں کی۔ یہ صرف چند الفاظ کا دہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ نماز ایک روحانی شغل ہے جس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ خود قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کے مشاغل پر جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دیر تک ان کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے؟ کیا ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ پوری نماز میں دنیا مافیا سے بالکل غافل ہو کر صرف اللہ کا خیال ان کے دل میں رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ انہیں کسی روحانی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس منزل کو پہنچتے ہیں کہ وہ نماز میں اتنے منہمک ہوں کہ کوئی اور خیال آ ہی نہ سکے۔ اس میں بڑی مشق کی ضرورت ہے، بڑی روحانی تربیت کی ضرورت ہے، اور بہت سے لوازمات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں انسان اس منزل پر پہنچتا ہے۔ صوفی صرف یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو بامقصد بناوے، اس کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نماز کا مقصد قرب حاصل کرنا ہے تو تم یہ کوشش کرو کہ ہر دفعہ جب تم نماز پڑھو تو یا کم سے کم کچھ عرصے کے بعد تم کچھ ترقی کرو اور 2-4 گز اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اس چیز کو بامقصد بناؤ، اس کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ان نماز کا مقصد قرب حاصل کرنا ہے تو تم یہ کوشش کرو کہ ہر دفعہ جب تم نماز پڑھو یا کم از کم کچھ عرصے کے بعد تم کچھ ترقی کرو اور 2-4 قدم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری نماز ہے، لیکن نہیں تو وہ محض ایک ظاہری رسم ہے۔ ایک اور شعبہ ہے، یہ تو سمجھو ہماری طرف سے کوشش ہے، اور وہ کوشش کافی مشق چاہتی ہے۔ اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذکار وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ آپ کے فرمان میں بہت سے اذکار ملتے ہیں۔ قرآن شریف سے بھی ظاہر ہے کہ نماز ایک مخصوص قسم کا ذکر ہے، ایک ایسا ذکر جو ہر وقت ہونا چاہیے۔ یہ بھی ذکر ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات بیان فرمائے ہیں، جیسے یہ بھی ہے کہ آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَقَيُّومًا وَاقْتُمُوا اللَّهُ مِنْ قَوْلِ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کلمات مقرر کیے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو ہے انعامات کا پہلو ہے۔ جو لوگ صوفیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگر انسان صحیح طور پر یہ فرائض ادا کرے تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی انعامات ہیں۔ وہ انعامات مختلف قسم کے مشاہدات ہیں، مختلف قسم کی خاص ہدایتیں ہیں جو القاء اور الہام کی شکل میں ہوتی ہیں۔ محض مختلف قسم کی معرفتیں ہیں جن میں عالم الملکوت اور عالم جبروت جو اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہے، اور علم لاہوت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ان سب چیزوں کے انکشافات ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں سے کہا جائے تو ان سب چیزوں سے یکسر انکار کرتے ہیں کہ ایسا کوئی انکشاف نہیں ہے، ایسا تو کوئی الہام نہیں ہے، لیکن یہ صرف حماقت ہے۔ مشہور ہے کہ واقعات سے انکار کرنا حماقت کا باعث ہے۔ حماقت کے لفظ کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ جو لوگ واقعات سے انکار کرتے ہیں، یعنی جو چیز بالکل ظاہر ہے، انکار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم انہیں احمق سمجھیں، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ واقعات ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں صوفیوں کی شہادت ہے۔ ہم انہیں واقعات کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو اسلام سے پہلے گزرے ہیں اور اسلام کے بعد بھی جو ماندہ
آثار نظر آتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگوں کو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا ذکر کیا اور فی جملہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے مشاہدات کس قسم کے ہیں تو ہمیں ان میں بڑی یکسانیت نظر آتی ہے.